السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم پڑھیں گے آگے، کہاں پڑھیں گے؟ آگے سے۔ کیا پڑھیں گے؟ آگے سے۔ تو ہمارا جو سبق ہے وہ یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ہم وہاں سے آگے پڑھیں گے آج سین۔ شین، صاد، ضاد۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جیسے یہ دو والے حروف ہیں، کیا ہیں؟ اور یہ دو والے حروف، اب یہ دونوں سیم ہے نا؟ یہ دونوں کیا ہیں؟ سیم ہیں۔ کیا ہیں؟ اب ہمیں ان کی پہچان کیسے ہوگی اور ان دو حرفوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ جیسے ہم یہ والا جو ہم نے شین پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے؟ اس شین کے اوپر ہم یہ تین نقطے ڈالیں گے، یہ کیا بن جائے گا؟ شین۔ اور جو سین ہے، کیا ہے؟ یہ نقطے سے خالی ہے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا جو نقطے سے خالی ہے کیا ہے؟ جو نقطے سے کیا ہے؟ زور سے بولو نا۔ اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ سین۔ کیا پڑھیں گے؟ اور جس کے اوپر نقطے آئیں گے تین، اور وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کیا پڑھا جائے گا؟ شین۔ کیا پڑھا جائے گا؟ شین۔ آگے چلیے، شاباش۔ آگے یہ والے دونوں بھی حروف سیم ہیں، جیسے ہم اس کے اوپر یہ نقطہ ڈالیں گے، اب ہمیں پتہ چل گیا یہ نقطے سے خالی ہے اور اس کے اوپر نقطہ ہے۔ اب پتہ چلا کہ دونوں کو ایک ساتھ نہیں پڑھنا ہے، ایک جیسا مطلب نہیں پڑھنا ہے۔ جیسے یہ والا صاد ہے، اس کو صاد نہیں پڑھنا ہے، جیسے یہ والا ضاد ہے، اس کو ضاد نہیں پڑھنا ہے۔ اب ہمیں پتہ چلا جیسے یہ دو حروف ملتے ہیں اور اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے، اب یہ کیا پڑھا جائے گا؟ کیا پڑھا جائے گا؟ زور سے بولو، کیا پڑھا جائے گا؟ اب صاد کس طرح ادا ہوگا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں آپ کو حروف کی پہچان کرواؤں گا کہ یہ جو حروف ہیں یہ کیا کیا پڑھے جائیں گے اور ان کو ہم کیسے پہچانیں گے، ٹھیک ہے؟ شاباش۔ یہاں سب بورڈ کی طرف دھیان رکھو۔ او چھوٹے، آپ یہاں کیوں نہیں دھیان رکھتے ہو؟ اور یہ جو والا ہے، اب ہمیں پتہ چلا جس کے اوپر نقطہ ہے یہ کیا پڑھا جائے گا؟ کیا پڑھا جائے گا؟ اب ہم نے جیسے ہم اس کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہم یہ پڑھتے ہیں مثال کے طور پر جیسے زبان کی نوک اور ثنائے سفلی کا کنارہ، اس سین جو مخرج ہے کس کا؟ جیسے ہم سین کا مخرج پڑھیں گے، یہ کیا آئے گا؟ زبان کی نوک اور ثنائے سفلی کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنائے علیہ سے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سین۔ اب ادا کیجیے صاف طرح سے، سین۔ صاف صاف۔ مثال کے طور پر کیا بتایا؟ زبان کی نوک اور ثنائے سفلی کا کنارہ، زبان کی نوک۔ اب آپ کو میں نے اس دن بھی بتایا تھا، مثال کے طور پر یہ ہماری زبان ہے، کیا ہے؟ اور یہ جو آگے والا حصہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ نوک۔ کیا بولتے ہیں؟ اب پتا چلا زبان کی نوک اور ثنائے سفلی کا کنارہ، ثنائے علیہ اور ثنائے سفلی آپ کو پڑھایا تھا نا؟ بتایا تھا یہ اوپر والے دانتوں کو اور نیچے والے دانتوں کو کیا، اوپر والے دانتوں کو کیا کہتے ہیں؟ ثنائے علیہ، اور اسی طریقے سے جو نیچے والے دانت ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ثنائے۔ اب اس کا جو مخرج ہے وہ یہ ہے کہ زبان کی نوک اور ثنائے سفلی کا کنارہ کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنائے سفلی کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنائے علیہ سے، کیا ہے؟ اور کچھ اتصال۔ شاباش۔ اب ہمیں پتہ چلا جو سین ادا ہوتا ہے یہ ادا ہوتا ہے زبان کی نوک اور ثنائے سفلی کا کنارہ، اور ثنائے سفلی، ثنائے علیہ اوپر والے ہیں، ثنائے سفلی نیچے والے ہیں۔ اب یہ اوپر والے جو دانتوں کا حصہ ہے اس کو کنارہ بولتے ہیں نا؟ کیا بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یاد رہا؟ زبان کی نوک سین۔ اب
اب شین کا مخرج آ گیا. کیا آ گیا؟ یہ جو شین ہے یہ ادا ہوتا ہے زبان کے بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. جیسے ہم پڑھتے تھے جیم. کیا پڑھتے تھے؟ اب جو جیم کا مخرج ہے وہی کس کا مخرج ہے؟ شین کا مخرج ہے. وہی کس کا مخرج ہے؟ شین کا. دھیان رکھو شاباش. اب ہم پڑھیں گے شین. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا جیم. پڑھو ایک بار پھر ذرا جیم کو پڑھو. جیم. شین. ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہا ہے نا. دونوں کے مخرج ایک ہی ہیں, صرف صفات کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. لیکن جیسے جیم پڑھا جائے گا ویسے ہی شین پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں صاد کی طرف. کس کی طرف؟ صاد کا بھی وہی مخرج ہے جو سین کا مخرج ہے. جو کس کا مخرج ہے؟ کہ زبان کی نوک. کیا بول رہے ہیں؟ زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنایا علیہ سے. ثنایا علیہ اوپر والے دانت ہیں, کچھ اتصال. جیسے ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر تھوڑا سا یہاں سے بھی ہم مل جائیں. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر یہ اوپر والے دانت ہیں اور یہ نیچے والے دانت ہیں. ادا تو نیچے والے دانتوں سے ادا ہوتا ہے. ثنایا سفلا سے. کہاں سے؟ ثنایا. اور فرما رہے ہیں کہ کچھ اتصال تھوڑا سا ثنایا علیہ سے. تھوڑا سا اس کو جیسے ہم پڑھیں گے زور سے پڑھو, صاف صاف پڑھو. جتنی زیادہ مشق کرو گے اتنے حروف بالکل صاف اور شفاف نکلیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے والا حروف کیا ہے؟ غود. کیا ہے؟ اب غود کہاں سے ادا ہوگا؟ زبان کی کروٹ اور اوپر کے دانتوں کی جڑ. زبان کی کروٹ. زبان کی کروٹ کس حصے کو بولتے ہیں؟ یہ مثال کے طور پر زبان ہے, یا مثال کے طور پر یہ ہاتھ ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ نیچے والا حصہ. اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسی طریقے سے زبان کا ایک اوپر والا حصہ ہے اور نیچے والا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے میری طرف دھیان رکھو. مثال کے طور پر ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں, ہمیں جو اس کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے وہ نیچے والے حصے سے ہوتا ہے یا اوپر والے حصے سے؟ زبان تو وہی ہے نا, نیچے سے بھی زبان ہے اوپر سے بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے زبان کے دونوں حصوں میں مختلف چیزیں رکھی ہیں. جیسے اوپر والا حصہ ہے, ہمیں اس سے ہم جو بھی چیز کھائیں گے ہمیں اس حصے سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس کا ذائقہ پتہ چلتا ہے. یہ کڑوا ہے, میٹھا ہے نا. جیسے جو بھی چیز ہوگی ہمیں اس کا جو ذائقہ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ معلوم. اب اسی طریقے سے جو زبان کی کروٹ ہے یہ نیچے والے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. یہ مثال کے طور پر یہ زبان ہے. یہ جو سائیڈ والے حصے اس کو کیا بولتے ہیں؟ کروٹ. جیسے ہم بولتے ہیں نا دائیں کروڑ پر سونا یا بائیں کروڑ پر سونا. آپ پڑھتے ہو نا سنت ہے دائیں کروڑ پر سونا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو زبان کے سائیڈ والے حصے اس کو کیا بولتے ہیں؟ کروڑ. کیا بولتے ہیں؟ جیسے ہماری زبان کا اس سائیڈ والا حصہ, اس سائیڈ والا حصہ, اس کو کیا بولتے ہیں؟ زور سے بولو, کیا بولتے ہیں؟ شاباش. اب ہم اغواد ادا کریں گے. اور کیا بتایا؟ زبان کی کروٹ اور اوپر کے دانتوں کی جڑ. اوپر کے دانت کون سے ہیں؟ نام کیا ہے؟ نام بولو, نام کیا ہے؟ ثنایا. شاباش. کیا نام ہے؟ ثنایا. شاباش. اب ہم ضاد ادا کریں گے. زور سے. ٹھیک ہے. آج ہم یہ 4 حروف پڑھیں گے. کتنے حروف پڑھیں گے؟ 4 حروف پڑھیں گے. کتنے حروف پڑھیں گے؟ اور ان 4 حروفوں کی کل آپ مشق کر کے لائیں گے. کیا کر کے لائیں گے؟ کیا کر کے لائیں گے؟ پھر ہم یہ 4 حروف دوبارہ پڑھیں گے. سین,
ٹھیک ہے، یہ 4 حروف آپ کل آپ سب بچے کل ان 4 حروف کی مشق کر کے لائیں گے اچھے سے، ٹھیک ہے؟